یہ مسئلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ بسا اوقات مولویوں پہ خام خواہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں وڈیرے کہ جنازہ پڑھنے سے نورانی مسجد کے خطیب نے منع کر دیا ہے۔ بھائی خطیب نے منع نہیں کیا، شریعت کے کچھ قاعدے قواعد ضابطے قانون ہوا کرتے ہیں، اس کو سمجھو۔ اگر کسی کے جنازہ نماز پڑھنے سے اگر امام نے انکار کیا ہے تو ناراض نہ ہو جاؤ۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے حادثہ پر جگہ جگہ گلی گلی میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اس کے لوگ سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے مصلے بچھا کے لگ گئے۔ کسی صاحب نے مجھے فون کیا کہ محترمہ کا نماز جنازہ غائبانہ ہے، آپ تشریف لائیں۔ میں نے منع کر دیا۔ میں نے کیا کہا؟ بخشش کی دعا تو مانگیں گے، جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے، چونکہ جنازے کی نماز کے لیے میت کا حاضر ہونا ضروری ہے، ایک مسئلہ۔ دوسرا، اگر میت پر ان کے ورثاء نے نماز جنازہ پڑھ لی ہے تو دوبارہ اس نماز جنازہ کا اعادہ بھی نہیں، جنازہ ایک مرتبہ، ہاں 2 یا 3 مرتبہ اس صورت میں ہے جب اس کے حقیقی وارث جو ہیں ابھی انہوں نے نماز نہیں پڑھے، حقیقی گھر کے افراد نماز نہیں پڑھے، محلے والوں نے پڑھ لیا، کسی پردیس میں انتقال ہو گیا، وہاں کے دوستوں نے اس کا نماز جنازہ پڑھ لیا، پھر اس کا جنازہ اس کے گاؤں، اس کے محلہ، اس کے گھر پہنچا، اب گھر کے افراد کو اجازت ہے کہ وہ اس کا جنازہ پڑھیں گے کیونکہ وہ ولی ہیں، انہیں اختیار ہے، دوسرے دوبارہ اعادہ نہیں کریں گے۔ اگر گھر والوں نے پڑھ لیا ہے، جنازہ ختم ہو گئی ہے، تو محلے والے لوگوں کو دوبارہ جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، دوبارہ انہیں بخشش مانگنے کی اجازت ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ساتھیوں کے ساتھ جنازے میں شریک ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھ کے فارغ ہو چکی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چند افراد نے نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکے، ہم چاہتے ہیں ان کا نماز جنازہ پڑھائیں، ہمیں اجازت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نماز جنازہ تو ہو چکی ہے، اب اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ اب کیا کرو؟ اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ پتہ چلا کہ جب وارث پڑھ جائیں نماز جنازہ، اس کے بعد والے بخشش کی دعا مانگیں گے، جنازے کو نہیں لوٹائیں گے۔ لیکن یہ سیاسی دکانداری چمکانے والے لوگوں کو کون سمجھائے، جن کو سمت قبلہ کا پتہ نہیں ہے، وہ علماء سے ناراض ہو جاتے ہیں اور تنقید کر کے بڑی رکاوٹیں اور مشکلات پیدا کرنے پر جری ہو جاتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ خدا کا خوف کریں، یہ منبر رسول ہے، شریعت کے تقاضے اور قانون ہیں۔ ہاں اگر کسی غیر مقلد کے ہاں نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا جائز ہے تو کسی اہل حدیث سے پڑھا دو، ہم سنی حنفی مسلمان ہیں، ہم کبھی بھی حنفیت کے ساتھ غداری نہیں کریں گے، ہمارا اپنا ایک نظریہ ہے، ایک قواعد اور ضابطہ ہے، ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اگر ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے، اس کی 2 صورتیں، ایک تو جاہل ہونا ثابت ہو گیا کہ وہ عالم جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں مسئلے کا، آگے بڑھ گیا۔ دوسرا، یا تو وہ دنیا کا لالچی ہے، اس لیے کسی وڈیرے سردار کی بات مان لی، غیر شرعی کام کر لیا تاکہ کچھ نہ کچھ اس سے نذرانہ ملے۔ تیسرا، یا اس سے وہ ڈرتا اور خوف زدہ ہے، اگر وہ جنازہ نہیں پڑے گا اسے تکلیف دی جائے گی۔ ایسی صورتوں میں اگر 2-4 جگہوں پہ پڑا گیا ہے، اس کا ذمہ دار فقہ حنفیہ نہیں ہے۔ ہم منبر رسول پر بیٹھ کر ڈنکے کی بات کرتے ہیں، دنیا خوش ہو یا ناراض، ہم نے تو دین کی باتیں سنانی ہیں۔ دنیا کے خوش ہونے سے یا ناراض ہونے سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، تو لہٰذا ہم نے انہیں منع کر دیا کہ بخشش کی دعا تو ہم کر چکے ہیں اپنی مسجد میں، کرتے رہیں گے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، لیکن نماز جنازہ کی تکرار شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، ہم اپنے اکابرین کے ساتھ غداری نہیں کریں گے، ہم فقہ حنفیہ کے معاملات میں مخالفت کا راستہ نہیں اختیار کریں گے، ہم وہی بات کریں گے جو فقہ حنفی کے معتبر ترین علماء نے کی ہے، کیونکہ ہمارا ایک امام ہے، ہم تقلید کرتے ہیں، مقلد ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ۔